وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ مائدہ آیت نمبر 55-56، درس نمبر 491. آج کا موضوع نماز کی حقیقت. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یا ایہا الذین آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. اے ایمان والو، اگر کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے گا تو خدا ایسے لوگ پیدا کر دے گا جن کو وہ دوست رکھے اور جسے وہ دوست رکھیں، اور جو مومنوں کے حق میں نرمی کریں اور کافروں سے سختی سے پیش آئیں، خدا کی راہ میں جہاد کریں اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں. یہ خدا کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور خدا بڑی کشائش والا اور جاننے والا ہے. سامعین کرام، سورہ مائدہ آیت نمبر 55. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا. اے مومنو، تمہارے تو دوست فقط اللہ ہے اور اس کے رسول ہیں اور ایمان والے ہیں. اور ایمان والوں کی صفات کیا ہیں؟ یقیمون الصلاۃ، ایک تو نماز کے قائم کرنے والے ہیں، ویؤتون الزکوٰۃ، زکوٰۃ دینے والے ہیں، وہم راکعون، اور یہ جھکاؤ رکھتے ہیں. وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جس نے بھی دوستی کی اللہ سے اور اس کے رسول سے اور ایمان والوں سے، تو یہ اللہ کا لشکری ہے. فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، اور بے شک اللہ کا لشکر غالب ہوگا. سامعین کرام، بہت اہم آیات ہیں، مضامین ہیں، اور اس پہ ہم بات کر رہے ہیں، اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اب تک کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ مومن کا دوست فقط اللہ ہے اور اس کے رسول ہیں اور ایمان والے ہیں. اب ایمان اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی تو یعنی وہ ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو وحدہ لا شریک ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. لیکن ایمان والوں کی شرائط یا ان کی صفات کیا ہیں وہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے. تو 3 صفات اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے اس میں،
کہ ایک تو نماز کے قائم کرنے والے ہیں اور زکوٰۃ دینے والے ہیں اور جھکاؤ رکھنے والے ہیں، یعنی یہ صفات ہونی چاہیے۔ آپ جس شخص سے بھی دوستی کریں تو اس میں یہ صفات ضرور ہونی چاہیے۔ اقامت الصلاۃ پہ ہم بات کر رہے تھے کہ نماز کا مطلب کیا ہے اور صلاۃ، اور اس کا مطلب یعنی اس کا حکمت کیا ہے، یعنی یہ 3 صفات ہیں جو مومن میں ہونی ضروری ہیں۔ تو سب سے پہلے اس میں اقامت صلاۃ ہے۔ نماز جو ہے وہ دین کا ایک اہم رکن ہے، اور ارکان اسلام میں کلمہ طیبہ کے بعد سب سے پہلے نماز کا رکن ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، حج جو بھی ہے، لیکن پہلا رکن جو ہے نماز ہے۔ نماز دیکھیں سامعین کرام، تھوڑا سا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ نماز ہے کیا، نماز کا مقصد کیا ہے۔ اگر آپ نماز کا مقصد نہیں جانتے تو جاننا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ معون میں ان لوگوں کے لیے خرابی بیان کی ہے، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نماز کے مقصد سے غافل ہیں، ان کے لیے خرابی ہے، اور یعنی نقصان ہے۔ کیونکہ ہر چیز جو ہے وہ دنیا میں بھی آپ ہر کام سوچ سمجھ کے کرتے ہیں، سوچ سمجھ کے اور ایک نیت اور ایک ارادے کے ساتھ کرتے ہیں، اور افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ دین کے ہم جو بھی کام کر رہے ہیں لیکن اس میں ہمیں کوئی سوچ سمجھ نہیں ہے، یعنی پورے دین کی آپ دیکھ لیں، یعنی مجموعی طور پہ ہمیں کوئی سمجھ نہیں ہے کہ دین ہے کیا، اصل دین کیا ہے، حقیقت کیا ہے دین کی، یہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اور جدی پشتی طور پہ ہم مسلمان چلے آ رہے ہیں، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، اور روایتی طور پہ کچھ اعمال و افعال ہم کر رہے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، لیکن اس کے مقصد ان تمام ارکان دین کے بشمول کلمہ طیبہ کے مقصد سے ہم غافل ہیں۔ کلمہ طیبہ یعنی آپ ناواقفیت کی انتہا کو تو دیکھیں کہ جو کلمہ جو ہمارے اسلام کی بنیاد ہے، لا الہ الا اللہ، اس سے بھی ہم واقف نہیں ہیں کہ یہ کلمے کا مطلب کیا ہے، نہ تو ہمیں معلوم ہے اور نہ ہم جاننا چاہتے ہیں۔ یہ بات بھی ذرا قابل غور ہے، یعنی جو ہمارے دین کی بنیاد ہے کلمہ طیبہ، اس کی وضاحت ہمیں نہ ہے نہ ہم چاہتے ہیں کسی سے۔ آپ نے کبھی، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، کبھی آپ نے کسی عالم دین سے یا اللہ والے سے آپ نے جا کے پوچھا ہے کہ بھئی یہ کلمہ طیبہ جو کہ میرے دین کی بنیاد ہے، اس کا مطلب مجھے ذرا سمجھا دیں کہ اس کا تقاضا کیا ہے، مطلب کیا ہے؟ کبھی آپ نے پوچھا ہے؟ آپ کا جو نصاب تعلیم ہے اس میں بھی کلمہ طیبہ کی یعنی وہ معنی کی حقیقت میں وضاحت نہیں ہے۔ لفظی ترجمہ تو ہر ایک کو آتا ہے، کوئی معبود نہیں اللہ کے، وہی معبود برحق ہے، لیکن یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ بہرحال میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں، دین کی جو بنیادی ضروریات ہیں اس سے ہم نہ واقف ہیں، نہ واقف ہونا چاہتے ہیں، اور اس کی وجہ بھی میں آپ کو بیان کرتا رہتا ہوں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بنیادی طور پہ ہم ایک دھوکے کا شکار ہو گئے ہیں دنیا کی زندگی کے بارے میں، کہ یہ اصل ہے اور اسی کی کامیابی اصل کامیابی ہے، اور اس کا نقصان اصل نقصان ہے۔ تو لہٰذا اس میں ہم کامیابی کے لیے دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، دنیا کی کامیابی کے لیے، اور اس کے نقصان سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جس چیزوں کو بھی ہم نقصان سمجھتے ہیں وہ ہم نہیں چاہتے۔ مثال کے طور پہ موت ہے، مومن کے لیے تو وہ ایک خوشخبری ہے، لیکن ہمارے لیے وہ بدخبری ہے، عام لوگوں کے لیے وہ ایک بدخبری ہے۔ مومن کی اطلاع جو ہے وہ ہمارے لیے، ہم اپنے لیے بھی موت کو ناگوار سمجھتے ہیں، محبوب نہیں سمجھتے، حالانکہ موت جو ہے، الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ موت تو ایک پل ہے جو محبوب کو محبوب سے ملا دیتی ہے، اور قرآن پاک میں بھی اس کا تذکرہ ہے۔ یہود جو اپنے آپ کو کہتے تھے کہ نحن ابناء اللہ و احباؤ،
کہ ہم اللہ کے چہیتے اور ان کے بیٹے ہیں اور ان کے اللہ کے چہیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر جواباً ان سے پوچھا کہ ان کنتم، وہ مضمون ہے نا کہ اگر تم اللہ یعنی تم زیادہ، اللہ تعالیٰ تمہیں زیادہ محبوب رکھتا ہے اور تم زیادہ چہیتے ہو، فتمنوا الموت، تو موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، وَلَن يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ سورہ بقرہ میں یہ مضمون آیا کہ کبھی یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ تو موت کی تمنا تو ہوتی ہے، تمنا رکھنی چاہیے، انتظار کرنا چاہیے موت۔ کئے بود یا رب کے ملاقات شود، روح سوئے احدیت روت، کب ہوگا اے اللہ کہ میری آپ سے ملاقات ہو جائے گی اور میری روح آپ کے پاس آ جائے گی۔ سبحان اللہ۔ تو موت تو ایک حقیقت ہے، لیکن ہر وہ چیز جو ہماری کامیابی کا باعث بن سکتی ہے اس کی حقیقت ہم جاننا نہیں چاہتے، اور اس کی میں نے آپ کو وجہ بیان کی کہ ہمیں ایک دھوکہ لگ گیا ہے ظاہر کا، ظاہر کو ہم نے اصل سمجھ لیا ہے، جبکہ یہ متاع الغرور اللہ تعالیٰ نے اسے کہا ہے دھوکے کا سامان۔ اور وضاحت اللہ تعالیٰ نے وضاحت سے ہمیں بتایا کہ فلا، دیکھو میرا وعدہ سچا ہے، ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے کہ تم اسی کے پیچھے پڑ جاؤ، اور دھوکہ دینے والا دھوکے باز ہے وہ بھی کہیں تمہیں دھوکہ نہ دے دے۔ افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ دونوں چیزیں ان دونوں چیزوں نے ہمیں دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ ایک تو دنیا کا ظاہر جو ہے یہ ہمیں محبوب لگتا ہے، اچھا لگتا ہے، اور اسی کے پیچھے ہم دوڑ رہے ہیں، دولت ہے، عزت ہے، شہرت ہے اور دنیاوی کامیابیاں، اسی کی آپ تمنا رکھتے ہیں۔ اور بہرحال وہ تو ایک الگ بات ہے جو مضمون ہے، لیکن میں نماز کی بات کر رہا ہوں اور نماز کی حقیقت۔ ایک بات نوٹ کر لیں سامعین کرام کہ یہ سارے مضمون جو بیان ہو رہے ہیں، انما ولیکم اللہ ورسولہ، یہ آج ہمارا تیسرا اس سلسلے میں نشست ہو رہی ہے اور ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو دیکھیں یہ اگر دنیا، ایک بات نوٹ کر لیں، اگر ظاہر دنیا کا دھوکہ ہمیں لگ گیا اور اس کو ہم نے اصل زندگی سمجھ لیا تو ہم آخرت سے پھر غافل ہو جائیں گے اور اخروی زندگی کی کوئی اہمیت ہماری نظر میں نہیں رہے گی۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں۔ دوبارہ میں یہ جملہ کہتا ہوں، اگر ظاہر دنیا پر ہم دھوکہ کھا گئے اور اس کو اصل سمجھ لیا اور اسی کی کامیابی کو کامیابی قرار دے دیا اور ناکامی کو ناکامی قرار دے دیا، تو کیا ہوگا کہ ہم یعنی آخرت کی اہمیت ہماری نظر میں پھر صفر ہو جائے گی۔ اور مجھے کہنے دیجئے اور ثبوت پیش کرنے دیجئے کہ آج کل کے حالات جو ہیں وہ اس بات کا بین ثبوت ہے کہ ہماری نظر میں اخروی زندگی کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور یہ ظاہر کا ہمیں دھوکہ لگ گیا ہے اور اسی کے پیچھے ہم دوڑ رہے ہیں۔ ایک دنیا کی دوڑ ہے۔ اس بات کو کہنے میں مجھے یعنی اس بات کو ثابت کرنے کے لیے میرے خیال سے کوئی خاص دلائل کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ بالکل واضح ہے۔ آج ہم سب کی دوڑ جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہے، اور ظاہری ہمارا مقصود، معبود، محبوب اور مطلوب ٹھہر گیا ہے۔ تو اس صورت میں یہ جو مضامین ہم پڑھ رہے ہیں نا، اس کی مضامین کی آپ یعنی اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے آپ کی نظر میں۔ آپ اللہ کے دوست ہیں یا نہیں ہیں، آپ خود اندازہ لگا دیں۔ کبھی آپ نے یعنی یہ دیکھنے کی یا اندازہ لگانے کی کوشش کی ہے کہ میری دوستی کس سے ہے؟ یعنی اپنا محاسبہ آپ نے کبھی کیا ہے کہ میری دوستی صرف اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں سے ہے کہ نہیں، اور بھی میں نے اپنی دوستیاں کسی سے لگائی ہوئی ہیں؟
حقیقت یہ ہے کہ سامعین کرام کہ ہماری دوستی اگر نہیں ہے تو اللہ سے نہیں ہے، رسول سے نہیں ہے، اور مومنوں سے نہیں ہے. تو اور اگر ہے تو ظاہر کی بنیاد پر ہماری دوستیاں رہتی ہیں، ظاہر کی بنیاد پہ. آپ دیکھ لیں تو مطلب یہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ جو بہت اس کے نتائج جو ہیں بڑے نقصان دہ ہیں. بہرحال وہ تو ایک الگ بات ہے. میں نماز کی بات کر رہا ہوں سامعین کرام. نماز یقیمون الصلاۃ، نماز کیا ہے؟ دیکھیں نماز کی حقیقت کیا ہے، تھوڑا سا اس کو اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں تو بہتر ہے. نماز کا مقصد کیا ہے، نماز کیوں ہے، کس لیے ہے؟ دیکھیں اس کی یعنی اگر ہم بات کریں تو اس کی انسان کے مقصد وجود سے اس کا ایک گہرا تعلق ہے نماز کا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو یعنی ہمیں، مجھے اور آپ کو اپنے لیے بنایا ہے. دنیا میں ہمیں یعنی دنیا ہمارے لیے بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے. ساری نعمتیں ہم استعمال کر رہے ہیں، یہ تو آپ کو پتہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہماری روح کو جسم دیا ہے، ہمیں انسان بنا دیا ہے، ہمیں تھوڑا سا وقت دیا بھائی اس میں. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، تمہارے لیے اس زمین میں ایک تھوڑا سا وقت ہے، عارضی ٹھکانہ ہے. اس میں اب کرنا کیا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے یہ موقع ہمیں کیوں دیا ہے؟ تو اس کا جواب میں آپ کو کہتا رہتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایک بہت عظیم الشان نعمت سے نوازنا چاہتا ہے، ایک بہت بلند درجہ دینا چاہتا ہے. وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ملاقات، اپنے تقرب اور اپنے دیدار کے شرف سے نوازنا چاہتا ہے. اور یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے. ایک بات نوٹ کر لیں، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، ہنسی مذاق نہیں ہے، اور یہ ایک سیریس بات ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں اپنی ملاقات کی تیاری کے لیے بھجوایا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنا راستہ بتا دیا پیغمبر کے ذریعے، اور اس راستے کی وضاحت جو ہے وہ قرآن ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف یعنی اپنے تقرب، اپنی ملاقات کی تیاری کی دعوت دی ہے. اور اللہ کے رسول نے ہمیں فرمایا کہ دیکھو دنیا تمہارا گھر نہیں ہے، تمہارا اصل گھر جو ہے وہ دارالسلام ہے، سلامتی کا گھر جو کہ جنت ہے. اور دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہ ہو. الدنیا دار لمن لا دار لہ ومال لمن لا مال لہ. دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہیں، اس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ہمیں اپنے لیے بنایا ہے. اب دنیا میں آ کے ہم نے کیا کرنا ہے وہ تو بالکل واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری منزل ہے اور ہمیں اللہ کے راستے پر چلنا ہے. اب نماز کیا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ کا راستہ کیا ہے؟ پہلے میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں. اللہ تعالیٰ کا راستہ یہ ہے یعنی طریقے یعنی ہم اپنی معراج تک کیسے پہنچیں گے، انسان کامیاب کیسے ہوگا، انسان اپنی معراج کو کیسے حاصل کرے گا. وہ اس کا طریقہ بالکل واضح ہے اور بالکل آسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان سے ایک ڈیل بنا لی ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کے مال اور جان کا سودا کر لیا ہے، خرید لیا ہے، عوض میں ان کو جنت دی ہے. اب یہ مال و جان کا سودا، اس کا مطلب کیا ہے؟ میں دیکھیں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو آسان الفاظ میں یہ سب کچھ بتا دوں. اللہ تعالیٰ کی توفیق میرے شامل حال ہے اور میں آپ کو آسان ترین طریقے سے بتا رہا ہوں. اب دیکھیں مال و جان کا سودے کا مطلب کیا ہے؟ مال و جان کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اس کا خلاصہ کیا ہے؟ مال و جان. اب یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم اس میں اپنا تصرف نہ کرو. جو میں نے تمہیں اختیار دیا ہے تم یہ اختیار مت استعمال کرو. زندگی میری مرضی سے گزارو. مال و جان کو امانت سمجھو. دیا ہوا تو میرا ہے، فی الوقت
بظاہر ملکیت تمہاری ہے، لیکن تم اس کو امانت سمجھو اور اس میں اپنا تصرف نہ کرو۔ اپنی مرضی زندگی اگر تم گزارو گے تو ناکام ہوگے، لیکن اگر تم نے اس مال و جان میں اپنا تصرف نہ کیا اور زندگی میری مرضی سے گزاری، اللہ تعالیٰ یہ ہمیں فرماتا ہے، تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور یہی ڈیل ہے اور یہی پیکج ہے کہ اختیار جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے زندگی گزارنے کا، وہ اختیار واپس کر دیں اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں۔ اپنا رخ، تھوڑی توجہ، اپنا رخ اللہ کی طرف پھیر کے، اللہ کو منزل بنا کے، مال اور جان اللہ کی مرضی سے اس میں تصرف کریں۔ اپنا اختیار مت استعمال کریں، اپنی مرضی زندگی نہ جئیں، آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ بس یہ مختصر بات ہے۔ اب یہ نماز کیا ہے؟ نماز مومن کی معراج ہے، یعنی اس کے اگر آپ عملی طور پر نماز پڑھیں گے، نماز کو قائم کریں گے اور اس کی روح کو سمجھیں گے، تو نماز میں کیا ہے؟ نماز میں اللہ تعالیٰ سے بات چیت ہے، اللہ تعالیٰ سے وعدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اور اللہ کے سامنے جھک جانا ہے۔ دیکھیں، رکوع اور سجود اور قیام میں آپ کیا کرتے ہیں؟ سورہ فاتحہ آپ کے قیام کا ایک مرکزی حصہ ہے۔ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی۔ فرض ہے کہ آپ سورہ فاتحہ پڑھیں۔ تو اس میں کیا ہے کہ آپ جو اللہ تعالیٰ سے وعدہ آپ نے کیا ہے، جو مومن اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر چکا ہے، اس کی تجدید کرتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ وہ وعدے کی بنیاد کیا ہے؟ کلمہ طیبہ۔ کلمہ طیبہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ تو ہی میرا معبود ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ میں آپ تجدید عہد کرتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور پھر اللہ تعالیٰ سے آپ دعا مانگتے ہیں اس تجدید عہد کے بعد کہ اے اللہ مجھے سیدھا راستہ بتاتے رہیو اے اللہ تعالیٰ، اہدنا صراط المستقیم۔ اور پھر آپ اللہ تعالیٰ کی حضور جھک جاتے ہیں اور پھر اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، سجدہ کر لیتے ہیں۔ اپنی جو معزز ترین جگہ ہے ماتھا، وہ ماتھا جو ہے وہ زمین پر ٹیک دیتے ہیں۔ یہاں پہ ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے سامنے کرام، کہ یہ سجدے کی حقیقت کیا ہے اور یہ کیسا ہونا چاہیے، اس کی روح کیا ہے، اس کا سجدہ یعنی سجدے کی مطلب کیا ہے اور یہ کیسے ہونا چاہیے اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو اقبال کہتا ہے کہ سجدہ عشق کے لیے پائے صنم ضرور ہو، میرے جبین شوق کو بتا گیا راز کوئی۔ سجدہ عشق کے لیے پائے صنم، پائے کہتے ہیں قدموں کو، صنم محبوب کے یعنی سجدے کے لیے محبوب کے قدم ہونے چاہیے، اور سجدہ محبوب کے قدموں میں ہونا چاہیے۔ اب یہ راز کون بتائے گا؟ اقبال سے آپ پوچھیں تو وہ کہتا ہے کہ آپ کو رازدار، میرے جبین شوق کو بتا گیا راز کوئی۔ یہ از خود ایسا نہیں ہو سکتا، آپ کو کوئی رازدار ڈھونڈنا پڑے گا، کوئی اللہ والا ڈھونڈنا پڑے گا، اس سے تعلق کر کے آپ کو سجدہ یعنی سجدے کا طریقہ کہ محبوب کے قدموں میں کیسے سجدہ ہوتا ہے، اور عشق کا سجدے کے لیے محبوب کے قدم کیسے ملیں گے ہمیں، یہ آپ کو پھر وہ رازدار بتائے گا۔ میرا شوق تھا، میرے جبین شوق کو بتا گیا راز کوئی۔ تو بہرحال یہ سجدہ میں نے آپ کو کہا، قیام، رکوع، سجود، وہم راکعون کے الفاظ ہیں نا
یہ بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ ہی بتا رہا ہوں کہ راکعون کا مطلب یہ ہے کہ آپ جھک جائیں. اصل جھکنا جو ہے انسان کا، مومن کا، یہ اللہ کے حکم کے سامنے جھکنا ہے سامنے کرام. اور اس وقت اگر آپ دیکھیں اپنی کیفیت دیکھیں تو ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے ہوئے نہیں ہیں. ہم جھکے ہوئے ہیں لیکن دنیا کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، ظاہر کے سامنے جھکے ہوئے ہیں. ہم مٹیریلسٹ ہیں. دیکھیں اپنا بھی حساب کتاب کرتے جائیں، اپنے آپ کو بھی دیکھتے جائیں، اور پھر جو ہونا چاہیے اس کا بھی آپ اندازہ لگائیں. ہونا کیا چاہیے، آپ کر کیا رہے ہیں. جھکنا چاہیے اللہ کے سامنے، آپ جھک گئے دنیا کے سامنے، دنیاوی مفادات کے سامنے آپ جھک گئے. آپ کا یعنی سارے فیصلے جو ہیں ظاہری مفادات کے تحت ہوتے ہیں. تو اس بات پہ بھی آپ نے سوچنا ہے. تو یہ ہے کہ نماز کی میں بات کر رہا ہوں سامعین کرام. نماز جو ہے وہ مومن کی معراج ہے. اگر یہ حقیقت میں نماز ہو تو یہ پھر یعنی اس سے مومن اپنی معراج کو حاصل کر سکتا ہے. اور یہ دیکھیں یہ موقع اللہ تعالیٰ نے کیوں دیا ہے آپ کا نماز کا. 5 وقت جب آپ کلمہ شریف پڑھ لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر لیتے ہیں اور اللہ کو منزل بنا کے اگر آپ صراط مستقیم پر چلنے کا عزم کر لیتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق صراط مستقیم ان کے اسوہ حسنہ کی روشنی میں اپنی زندگی کا سفر شروع کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ 5 مرتبہ آپ کو اپنے پاس بلاتا ہے دن میں 5 مرتبہ کہ آؤ میرے پاس، میرے سامنے جھکو، مجھ سے تجدید عہد کرو، مجھ سے سیدھے راستے کا سوال کرو. میں نے تمہیں سیدھا راستہ دکھایا تو ہے لیکن آئندہ کے لیے بھی تم سیدھا راستے کی طلب مجھ سے کرتے رہو تو میں تمہیں اپنا سیدھا راستہ بتاتا رہوں گا. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ محنت کرتے ہیں میرے بارے میں اپنے آنے کے بہت سے راستے ان کی طرف کھول دوں گا. اور کیوں نہ کروں، وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. میری اللہ تعالیٰ کی رحمت تو محسن احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے، جو نیکوکار ہیں ان کے ساتھ ہے میری مدد. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ہوتی ہے. تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ایمان والوں کی پہلی نشانی یہ ہے کہ یقیمون الصلاۃ، وہ نماز کی اہمیت کو سمجھتے ہیں. نماز کیا ہے؟ اللہ سے ملاقات، اللہ سے بات چیت، اللہ سے تجدید عہد اور اس کے سامنے جھک جانے کا. ایک عملی طور پہ آپ ایک یعنی ظاہری طور پہ آپ ایک اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کے قدموں میں آپ سجدہ سر رکھ دیتے ہیں. تو آپ جب سجدے میں دیکھیں سر رکھیں تو آپ یہ سوچیں کہ بس میرا تو اب سر رکھا رہے گا، محبوب کے قدموں میں میرا سر رکھا رہے گا. عملی طور پہ نماز میں آپ یعنی جسمانی طور پہ بھی اپنا سر رکھ دیتے ہیں، لیکن جب آپ نماز سے فارغ ہو فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، وہ ہے نا کہ جب آپ نماز سے فارغ ہوں تو آپ ذکر کریں اور ذکر میں لگ جائیں. تو یہ مومن کی ساری زندگی جو ہے سامنے کرام ذکر ہے. نماز کا میں تذکرہ کر رہا ہوں کہ نماز جو ہے ایک مکمل جامع ترین آپ کی بندگی کی ایک مثال ہے، زندہ مثال ہے کہ آپ اس میں اللہ تعالیٰ سے یعنی نماز کے باہر بھی آپ اللہ کے بندے ہیں اور آپ جھکے ہوئے ہیں، لیکن نماز کے وقت خصوصی آپ کی ایک ملاقات ہوتی ہے اپنے رب سے آپ دعا کرتے ہیں، اس سے تجدید عہد کرتے ہیں اور محبوب کے قدموں میں آپ سر رکھ دیتے ہیں. ہر رکعت میں 2 سجدے کا موقع دیتا ہے اللہ تعالیٰ. ہو یہ بہت بڑا مقام ہے. بہرحال یہ انشاءاللہ تھوڑی سی اور بات کریں گے اس پہ، اور ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. اللہ یہ ترجمہ سنا دیں. انما ولیکم اللہ ورسولہ، تمہارا دوست تو فقط اللہ ہے اور اس کے رسول ہیں. والذین آمنوا، اور ایمان والے ہیں. الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرنے والے ہیں. ویؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ دینے والے ہیں. وہم راکعون، اور وہ جھکنے والے ہیں اللہ کے سامنے. ومن یتول اللہ ورسولہ، جس نے بھی دوستی کی اللہ سے اور اس کے رسول سے. والذین آمنوا، اور ایمان والوں سے. وَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، تو بے شک اللہ کا لشکر جو ہے وہ غالب ہوگا. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون. تمہارے دوست تو خدا اور اس کے پیغمبر اور مومن لوگ ہی ہیں جو نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے اور خدا کے آگے جھکتے ہیں. ومن يتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون. اور جو شخص خدا اور اس کے پیغمبر اور مومنوں سے دوستی کرے گا تو وہ خدا کی جماعت میں داخل ہوگا اور خدا کی جماعت ہی غلبہ پانے والی ہے. سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.